السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب مرحوم کے حوالے سے، جنہیں پاکستان میں بابائے جمہوریت بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں جب بھی سیاست کی بات ہوگی، پاکستان میں جب بھی جمہوریت کی بات ہوگی، پاکستان میں جب بھی آمریت کے خلاف جدوجہد کی بات ہوگی، اور پاکستان میں جب بھی سیاسی اتحادوں کی بات ہوگی، تو ایک ہی نام یاد رکھا جاتا ہے، اور وہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کا ہے۔ ان کی سیاست کیسی رہی، ان کی آج 20ویں برسی ہے، لیکن انہوں نے پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت کے لیے جو بھی کردار ادا کیا، اس پہ بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے صاحبزادے نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب، جو ابھی حال ہی میں اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے MNA رہے ہیں، اور اس وقت ان کے دوسرے بیٹے بھی نوابزادہ منصور احمد خان بھی سیاست میں ہیں، اور وہ PTI کے ٹکٹ پہ کامیاب ہوئے تھے اور PTI میں شامل ہیں۔ لیکن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں، اور نواب صاحب کی جو پورا سیاسی کریئر ہے اس کے ساتھ ساتھ، لیکن پاکستان میں سیاست کے حوالے سے جو کردار نواب صاحب کا رہا ہے، انہیں یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے، کیونکہ آج کی بہرحال جو نسل ہے وہ ان کی اس طرح کی خدمات کو، پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، ان کو شاید اتنا نہیں جانتی۔ تو اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم تاریخ کے اوراق کو بھی ٹھیک رکھیں، اور ان میں جو نمایاں نام ہیں انہیں بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم نواب صاحب۔ وعلیکم السلام۔ نواب صاحب، آج آپ کے والد نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب مرحوم کی 20ویں برسی ہے، اور آپ آج اس موقع پر جب انہیں یاد کرتے ہیں، جب آپ سیاست میں ہیں، آپ اور آپ کے بھائی سیاست میں ہیں، حلقے کے عوام کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، آپ نے اگرچہ ان کی پولیٹیکل جو پارٹی تھی پاکستان جمہوری پارٹی، اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا الگ ایک سیاسی راہ اپنائی، لیکن حلقے کے عوام، سب سے پہلے تو میں یہ بتائیں کہ حلقے کے عوام نے نواب صاحب کو کیسے زندہ رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں، نواز صاحب کا کردار جو ہے، یہ پاکستان وجود میں آنے سے پہلے پالیٹکس میں حصہ لینا شروع کیا تھا اپنے اسٹوڈنٹ میں ہی۔ جب وہ ایچیسن کالج میں پڑھتے تھے تو اس وقت سے وہ پالیٹکس کے ساتھ ان کی اٹیچ، اور اس وقت بھی انہوں نے انڈیا کی جو پالیٹکس تھی اس میں نوجوانی میں بھی انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور انہوں نے تحریک تھی جوائن کیا، اور پھر آل انڈیا احرار کے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے، اور پورے انڈیا میں انہیں موقع ملا کہ وہ علماء کرام کے ساتھ انہیں بیٹھنے کا، ان کی محفلوں میں شعراء کرام کے ساتھ موقع ملا، اور انڈیا کی لیڈرشپ، تو ان کو اس سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا۔ اور پھر یہ جو اتحاد بنانے کی پالیٹکس کے اندر جو شائستگی ان کی تھی اور برداشت، یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے اس سے سیکھی، اور یہی اثر تھا، یہ اس حلقے میں بھی آج تک ہمارے حلقے میں نمایاں ہے۔ آج بھی ووٹ بینک جو ہے وہ ہمارے نوابزادہ صاحب کا ووٹ بینک ہے، جسے میں بھی شیئر کرتا ہوں، اور میرے بھائی جو پالیٹکس میں ہوتے ہیں، تو آج بھی یہ ووٹ بینک جو ہے یہ انہی کا ووٹ بینک ہے۔ جی صحیح۔ اچھا، نواب صاحب کا یہ جو ووٹ بینک ہے، اب ہم اگر بات کریں ان کے پولیٹیکلی جو کیریئر ہے، جیسے آپ نے بات کی کہ انہوں نے مجلس احرار سے سیاست کا آغاز کیا، پھر وہ مسلم لیگ میں بھی متحرک رہے، اور لیکن قیام پاکستان میں قائد اعظم کے جو ہراول دستہ ہوتا تھا، مطلب جو ان کے ایون باڈی گارڈز بھی ہوتے تھے اور جو ان کے آگے آگے وہ کرتے تھے، تو ان میں بھی نواب صاحب شامل تھے۔ اور لیکن جب پاکستان بننے کے فوراً بعد 1951 میں جب پہلی بار سول لبرٹیز پر پابندی ہوئی اور لوگوں تنقید ہوئی، تو انہوں نے اس وقت مسلم لیگ سے علیحدگی اختیار کی۔ تو ایک لحاظ سے یہ ٹرانسفارمیشن ہے کہ ایک بڑے سیاسی خانوادے سے، ذمہ دار جاگیردار گھرانے سے، لیکن پھر عوامی پالیٹکس کی طرف آنا، اور پھر ایک جو اپوزیشن کی سیاست اگر ہم دیکھیں تو اگر کہتے ہیں جنرل ایوب خان کے دور میں بھی انہوں نے اپوزیشن، اس وقت کی جو فرنٹ بنا تھا ان کے خلاف، اس میں بھی نمایاں ترین کردار نواب صاحب کا رہا۔ پھر جب بھٹو صاحب اپنے پیک پر تھے
تو اس وقت بھی بھٹو صاحب کی اپوزیشن جو قومی اتحاد بنا تھا اس وقت بھی انہوں نے اپوزیشن رہنما متحرک اپوزیشن رہنما کے طور پہ کردار ادا کیا. پھر جب جنرل ضیاء کا مارشاء اللہ آیا تو اس کے خلاف بھی MRD انہوں نے بنائی اور اس کو متحد کیا جنرل ضیاء کے خلاف جمہوریت کی بحالی کے لیے لوگوں کو. اور اس کے بعد بھی جب جمہوریت بحال ہوئی تو جو حکومتیں آتی رہیں اس میں بھی وہ ایک پازیٹیو کردار ایز اپوزیشن لیڈر ادا کرتے رہے, چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, چاہے وہ مسلم لیگ نواز کی حکومت تھی. اس سارے عرصے میں اور پھر جب پرویز مشرف صاحب کا ایک لحاظ سے دور آیا تو اس میں بھی انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا, ARD کی تشکیل دی اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو اکٹھے بٹھایا. یہ جو کردار ہے ان کے زندگی میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایز اپوزیشن لیڈر کے طور پر نمایاں رہے. ان میں صرف اقتدار اگر میں رہے تو وہ صرف ایک بار 1994 میں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اس میں وہ قومی کشمیر کمیٹی کے سربراہ رہے اور چیئرمین رہے. اس کے علاوہ وہ کبھی بھی ہمیشہ اپوزیشن میں رہے. تو یہ جو ان کا انتخاب ہوتا تھا اپوزیشن میں رہنا, یہ ان کا کس انداز میں جمہوریت کے لیے جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اہم ترین کردار ہے جمہوریت کی بحالی اور بہتری کے لیے بھی اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے بھی. تو یہ بائی چوائس وہ انہوں نے یہ کردار کیوں چنا ہمیشہ؟ جی بالکل بیان فرمایا آپ نے. میں تھوڑا سا آپ کو اس کا جاؤں گا. یہ جب نے پالیٹکس میں قدم رکھا تو اس وقت کی حکومت تھی اور اس حکومت کے خلاف ایک نواز صاحب کا اپنا ایک فیملی بیک گراؤنڈ تھا, ایک نواب فیملی سے تھے. اس وقت کی جو حکومت تھی اس کے ساتھ تھی. نواز صاحب نے نوجوانی میں جو زیادتیاں ہو رہی تھیں اس علاقے انڈیا کے اندر, جو وہ سمجھتے تھے کہ جو انگریز گورنمنٹ ہے یہ زیادتیاں کر رہی ہے اور یہاں کے وسائل وغیرہ باقی سارا وہ کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں اور انڈینز کے ساتھ سلوک صحیح نہ جا رہا. تو ان اسٹوڈنٹ لائف سے ہی ان کا جو ذہن تھا وہ اینٹی گورنمنٹ تھا اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھا. تو انہوں نے وہاں سے آغاز کیا. پھر آپ نے دیکھا جب تاریخ خلافت چلی, نواب صاحب نے وہ سمبل جو تھا تاریخ کا ترکی ٹوپی کا وہ آخری دم تک وہ اپنائے رکھا اور اس ترکی ٹوپی جو ہے یہ سمبل تھی. اس تمام انڈیا کی آل انڈیا لیڈرشپ تھی وہ انگریز کے خلاف ان کا جو خلافت کے ساتھ حمایت کا تھا سمبل جو تھا وہ ترکی ٹوپی تھی. تو یہ ان کا آغاز جو ہے یہ سٹارٹ ہوا پارٹیشن سے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. پھر جب پاکستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ کی جس طرح آپ نے فرمایا گورنمنٹ فارم ہوئی تو اس میں اختلاف بھی انہی وجوہات کی بنا پر ہوا. عوامی حقوق پر عوام کے ساتھ جو ان کے بنیادی حقوق تھے انہیں سرو کرنے کی بات آئی تو وہاں پر انہوں نے پھر ان سے بھی اختلاف کیا اور پھر یہ سلسلہ ایوب خان کی گورنمنٹ میں بھی چلتا رہا اور مسلسل اس میں. اور ان دا اینڈ آپ نے دیکھا کہ جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی اور اس میں سب چیزیں فائنل ہوئی, پھر راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوئی تو اس پر ایوب خان کو مجبور کیا کہ وہ پہلے BD سسٹم ہوتا تھا اور چند ہزار لوگ جو ہے وہ صرف ووٹ دیتے تھے ایسٹ پر ویسٹ پاکستان, میرے خیال 40 ہزار دونوں طرف سے ووٹ, ٹوٹل 80,000 لوگ ووٹ دیتے تھے اور حکومت منتخب کرتے تھے. پھر نواب صاحب نے یہ پوائنٹ وہاں پر ایوب خان سے ٹیبل ٹاک پہ منوایا کہ 1 مین 1 ووٹ ہوگا, تمام کو ووٹ کا حق ہوگا اور وہ اور ملک کے اندر پارلیمانی نظام میں حکومت ہوگا. پھر بدقسمتی یہ ہوئی کہ جنرل یحییٰ خان صاحب تشریف لے آئے اور پھر ان کا دور اپوزیشن کا دور رہا. پھر نواز صاحب نے تمام اپوزیشن کو اکٹھا کیا اور سارا پھر وہ حادثہ ہوا کہ ملک 2 لخت ہو گیا. پھر بھٹو صاحب کا دور آیا اور بھٹو صاحب کے دور میں بھی نواز جدوجہد جمہوریت کے لیے اور انہوں نے کبھی بھی مخالفت برائے مخالفت نہیں کی تھی, مخالفت برائے اصلاح ہوتی تھی. اور جب 73 کا آئین شاید آپ کو یاد ہو کہ جب وہ تھا تو یہ متفقہ آئین تھا کہ جو اسمبلی کے اندر پارٹیز تھیں وہ بھی آن بورڈ تھیں اور بھٹو صاحب کی یہ خوبی تھی کہ جو اسمبلی سے باہر تھیں, نواز صاحب اسمبلی سے باہر تھے مگر انہوں نے ایک کلوز کے اوپر ایک آرٹیکل پر نواز صاحب کے ساتھ بیٹھ کے سارا دن ساری رات انہوں نے
اس کے اوپر کام کیا اور تمام کو آن بورڈ لے کے نواز صاحب کا ہمارا پازیٹیو رہا. پھر پی این اے کی تاریخ آپ کے سامنے ہے اور اس کے بعد جب فائنل مذاکرات ہوئے تو اس میں بھی آپ کے سامنے ہے کہ نواز صاحب کا کردار. نواز صاحب نے جو بھٹو صاحب کو بار بار اس چیز کے لیے قائل کر رہے تھے کہ جتنی جلدی ہو آپ جو مذاکرات کے اپوزیشن نے 32 پوائنٹ دیے تھے, 31 پہ سمجھوتا ہو گیا تھا اور 1 پوائنٹ اپوزیشن نے وڈرا کر لیا تھا, تو تمام معاملات طے ہو گئے تھے. اور نواز صاحب نے بلکہ اس شام پریس کانفرنس بھی کر دی کہ جناب صبح حفیظ پیرزادہ صاحب اور پروفیسر غفور صاحب بیٹھ کے اس کی قانونی کریں گے, نوک پلک اور دستخط ہو جائیں گے. پھر رات کو 11 بجے بھٹو صاحب نے بھی اس کا اندیا دے دیا اور بلا جواز تھا جب انہوں نے جنرل ضیاء الحق صاحب نے مارشل لا دیا. اور اس میں دیکھیں کہ جب مذاکرات کے ٹیبل پر یہ چیزیں ہو رہی تھیں تو نواب صاحب بھی تھے جنہوں نے جب بھٹو صاحب نے 1 پوائنٹ پہ جہاں پہ فوج کو تحفظات تھے تو انہوں نے آرمی جنرلز کو بلایا, تو پھر اس ٹائم مذاکرات کے دوران بھی نواز صاحب نے ٹوکا کہ جناب آپ کو پرائم منسٹر نے حکم دیا کہ آپ بلوچستان میں لشکر پہاڑوں پر, تو اب پرائم منسٹر اگر حکم دے رہا ہے تو آپ کو وڈرا کرنا ہوگا. پھر وہاں پر تھوڑی سی بدمزگی ہوئی اور بالآخر جنرل ضیاء الحق صاحب کو واک آؤٹ کرنا پڑا. وہ بھی اور اس کے بعد نواز صاحب نے بھٹو صاحب کو یہ چیز بابر کرائی کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے, آپ جتنا ڈیلے کریں گے یہ جو ہے جو ان کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی ہے کہ یہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اس چیز کا جمشید صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ہائی کورٹ کے اندر یہ آن ریکارڈ ہے کہ جب جسٹس مشتاق صاحب نے بھٹو صاحب سے پوچھا کہ بعد میں تو کہتا ہے کہ یہ تھی, یہ جنرل یہ کر رہے تھے, جنرل فلاں کر رہے تھے, کیا اس دوران بھی کبھی آپ کو یہ چیز محسوس ہوئی؟ تو بھٹو صاحب نے پھر یہی واقعہ کوڈ کیا, یہ آن دا ریکارڈ ہے ہائی کورٹ کے بھی. جی صحیح. اور اچھا پھر ان کے بعد پھر مشرف دور میں جی اچھا آپ کی بات کریں, لیکن ہم جنرلی مطلب ایک بات ازراہ تفنن بھی لوگ کہتے ہیں, لیکن لوگ کوٹ بھی کرتے ہیں اور ڈسکشن بھی اس دور میں رہتی, ان کی زندگی میں بھی ہوتی تھی کہ نواب صاحب پر ایک سوال ہوتا تھا اکثر, ہم میڈیا کے لوگ بھی کرتے تھے, ہم کہتے تھے کہ نواب صاحب آپ جمہوریت کے دنوں میں جو جس طرح اپوزیشن کرتے ہیں تو اس سے ماشاء اللہ کی راہ ہموار ہوتی ہے, اور جب ماشاء اللہ لگ جاتا ہے تو آپ جمہوریت کے لیے آپ پوری جان لڑا دیتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب ویسے مجھے تو ایک دفعہ اس سوال کا جواب مجھے بھی پتہ ہے, لیکن کبھی آپ کے ساتھ جب ڈسکشن ہوتی تھی اپنے بچوں کے ساتھ تو آپ نے بھی کبھی اس طرح کا سوال کیا تھا, تو نواب صاحب کیا کہتے تھے؟ نواب صاحب کا ہمیشہ ان کا جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ تھی, اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جب جمہوری حکومت آئے, جمہوریت بحال ہو, تو وہ بھی جمہوریت سے کی پٹڑی سے نیچے نہ اترے. جب وہ کچھ ایسے اقدامات اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کرنے کی کوشش کرتے تھے تو صاحب اصلاح کے لیے, ان کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے تھے کہ آل پارٹیز کانفرنس کے ذریعے انہیں میسج دیا جانے کی کوشش کی جائے تاکہ وہ جمہوریت جو ہے اس سے ڈیریل نہ ہونے دیں. تو یہ ان کا کردار ہوتا تھا, کبھی ان کی ذاتیات کسی سے نہیں تھی. آپ نے دیکھا کہ جب بھی نواز صاحب کہ انہوں نے اریسٹ بھی کیا, ہاؤس اریسٹ بھی رہے, جیلوں میں بھی رہے, ان کے خلاف اقدامات بھی ہوئے سارا, مگر جب وہ اقتدار سے باہر آتے تھے, نواز صاحب کے پاس تشریف لاتے تھے, وہ ہمیشہ ویلکم کرتے تھے انہیں, اور کبھی انہوں نے گلہ نہیں کیا تھا انہیں. صحیح. اچھا میں نے بھی ایک دفعہ ان سے سوال کیا نواب صاحب سے, تو اس سوال کا جواب انہوں نے مجھے جو جواب دیا تھا, اس سوال کے جواب کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں جب بھی ہماری جدوجہد, جمہوری جدوجہد اپوزیشن میں رہتے ہوئے کامیاب ہونے لگی, اس وقت ہی ماشاء اللہ آ جاتا ہے. تو اس میں قصور ماشاء اللہ لگانے والوں کا ہوتا ہے, جمہوری جدوجہد اپوزیشن میں رہ کے کرنے والوں کا نہیں ہوتا. یہ مجھے ان کا جواب اچھے طریقے سے یاد ہے جب میں نے ایک دفعہ ان سے کیا. اور لیکن آپ نے جو بات کی کہ جو جس انداز میں شائستہ اور فصیح گفتگو کے ماہر تھے, اور برمحل شعروں کا جو جس طرح وہ استعمال کرتے تھے, اور جس انداز میں نواب صاحب نے ہمیشہ اقتدار سے ہٹ کر
پارلیمانی جمہوریت میں رہتے ہوئے ایک پازیٹیو ایک لحاظ سے اپوزیشن لیڈر کے طور پہ یا اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کی ہمیشہ کوشش کی، لیکن پاکستان میں اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں، نواب صاحب اگر ہوتے اس دنیا میں اس وقت اور چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ کے خیال میں اس وقت ان کا رول کیا ہوتا؟ دیکھیں، جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، نواز صاحب نے اس وقت بھی جب آگ اور پانی کہا جاتا تھا مسلم لیگ نون کو 80 سے 90 کی دہائیوں کی بات کر رہا ہوں آپ سے، جی کہ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جس طریقے سے معاملات چل رہے تھے، سال مشکل سے ان کی حکومتیں چلتی تھیں اور ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہوتی تھی، کوئی نہ کوئی کسی کے کہنے پہ لگ کر سارا جو ڈیولپمنٹس ہوتی تھی وہ ختم کر دی جاتی تھی، پھر دوسرے نے آ جانا، پھر اسے انکار کے پرتی، تو یہ چیز نواز صاحب نے انہیں ایک پہ بٹھایا، دونوں پارٹیز کو، آگ اور پانی۔ اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ آگرہ سمٹ کے لیے جنرل مشرف صاحب جانے لگے، ان کی خواہش کشمیر پر بریفنگ لی جائے، اور برے صغیر میں جو پارٹیشن سے پہلے کشمیر کمیٹی بنی تھی اس کا علامہ اقبال اس کے جنرل سیکرٹری تھے، اور غلام عباس کشمیری رہنما جو وہ اس کے پریزیڈنٹ تھے، نواز صاحب اس وقت نوجوان اسٹوڈنٹ لیڈر اس کے ممبر تھے، اور اس وقت صرف برے صغیر میں نواز صاحب حیات تھے، تو آئی ایس آئی کے جنرل آئے یہاں پر خانگڑھ، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آگرہ سبمٹ پہ تو کشمیر کاز کا مسئلہ ہے، آپ کیونکہ کمیٹڈ ہیں اور آپ ہی حیات ہیں تو آپ بہتر بریفنگ دے سکتے ہیں۔ تو نواز صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، بریفنگ کے لیے ٹائم مقرر ہوا، تو وہ کبھی 40 سے 1 گھنٹے کی بریفنگ ہوگی، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بریفنگ 5.5 گھنٹے پر چلی گئی، 5.5 گھنٹے وہ بریفنگ ہوئی راولپنڈی کے ایک ریسٹ ہاؤس میں، اور بڑا تفصیلی، اور نواز صاحب نے سارا انہیں بتایا، اور پھر اس وقت کے اخبارات تھے دوسرے دن جنگ و نوائے وقت، انہوں نے اپنے ایڈیٹوریلز لکھے کہ جی جنرل صاحب کہ پہلی دفعہ کسی پولیٹیشین کو آپ کو سننے کا موقع ملا ہوگا۔ تو نواز صاحب کی ساری سٹرگل جو ہے وہ اسی پولیٹیکل اپنا جمہوریت کے گرد۔ اچھا، کیونکہ آپ کے والد خود بہت بڑے اپوزیشن لیڈر اور سیاسی اتحادوں کے قیام کے ماہر سمجھے جاتے تھے، اور ان کا رول تھا، اتنا بڑا ان کا کریکٹر تھا جو ہمیشہ رہا، لیکن اس وقت آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں، اور اس عہد میں تو کہا جاتا ہے پاکستان کے سیاسی عہد میں کہ آصف زرداری جو ہیں وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں، اور انہوں نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ جہاں وہ انہوں نے بھی اس دفعہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پی ڈی ایم کی صورت میں لوگوں کو اکٹھا کیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس موجودہ پولیٹیکل لاٹ میں آصف زرداری ان کے جانشین ہیں اس حوالے سے کہ کس طریقے سے اتحاد بنائے جاتے ہیں اور برقرار رکھے جاتے ہیں؟ جی بالکل، آصف زرداری صاحب میں برداشت ہے، حوصلہ ہے، اور وہ پرانی جو دشمنیاں ہیں یا زیادتی ہیں انہیں پی کر آگے چلنے کا نظریہ سوچ رکھتے ہیں۔ اور جب یہ پی ڈی ایم کی آپ نے بات کی، جب پی ڈی ایم بنایا گیا تو اس میں بھی زرداری صاحب کی گائیڈنس ضرور تھی، مگر اس نوجوان بلاول بھٹو صاحب کا مین کردار تھا کہ انہوں نے جاتی عمرہ بھی گئے، جیل میں بھی گئے، باقی جگہوں پہ جا کر تمام لیڈرشپ کو، اور فرسٹ ٹائم تھا کہ انہوں نے انہی کی لیڈرشپ پہ، انہی کی صدارت میں پہلا پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، اور انہوں نے سب کو اکٹھا کیا، اور یہ ایک نواز صاحب کی جو یاد تھی انہوں نے تازہ کی۔ کوئی اس میں جو ہے رہنمائی صدر زرداری صاحب کی تھی۔ جی اچھا، آخری سوال، اس وقت پاکستان میں جو پالیٹکس جس انداز میں کانسٹیٹوئنسی کی پالیٹکس ہوتی ہے یا پاکستان میں جمہوریت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی پالیٹکس آپ کے والد کے بعد بدل گئی ہے، اور اس وقت آپ کو کیا تقاضے ہیں پالیٹکس کے جو عام طور پہ اب آپ کو نبھانے پڑتے ہیں جو نواب صاحب کے دور میں نہیں ہوتا تھا عام طور پہ ایسا؟ دیکھیے، نواز صاحب کے وقت جو پالیٹکس تھی وہ بڑی برداشت، حوصلہ، تحمل والی پالیٹکس، اور اس میں ایک دوسرے کا احترام تھا، اور اگر کوئی مخالفت یا کوئی بات ہوتی تھی تو وہ بھی بڑے ادب اور تمیز کے دائرے میں کی جاتی تھی۔ مگر آج کی جو پالیٹکس ہے، خاص طور پہ اس 5-7 سال میں جس طرح اس پالیٹکس نے ٹرن لیا ہے، تو یہ تو ایک دم آل دا وے آؤٹ چلی گئی ہے اس پالیٹکس سے جو ان کے وقت تھی۔ آج عدم برداشت ہے، ان میں حوصلہ نہیں ہے بات کرنے کا، آج گالم گلوچ ہے، آج
گھر گھر لڑائی ہے, بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں رہ گئی. آج آپ پولیٹیکلی کسی کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے. وہ جب آپ دلیل کے ساتھ بات کریں گے تو وہ دوسری طرف سے گالی گلوچ پہ آ جائے گا وہ سارا. اب آج کی جو پالیٹکس ہے اور نواز صاحب کی پالیٹکس بالکل ایک دوسرے کے متضاد ہے. جی بہت شکریہ نواب صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور تھینک یو آپ ویری اپنے والد کی جمہوریہ کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی وہ شیئر کی. اور ناظرین, یہ بات درست ہے کہ نواب صاحب جیسے, نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب جیسے بڑے قد کے سیاستدانوں نے ہمیشہ اگر ایک کام ضرور کیا, اپوزیشن میں بھی رہے, کہ انہوں نے کبھی بھی بدترین مخالفین جو ان کے تھے انہوں نے کبھی ان کے خلاف بھی ناشائستہ الفاظ استعمال نہیں کیے جو آج کل کی سیاست کا چلن ہے. میرا خیال ہے کہ آج کے سیاستدانوں کو انداز گفتگو اور انداز سیاست اگر سیکھنا ہے, پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت کو اور مضبوط کرنا ہے, تو انہیں نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کے انداز سیاست بھی اور انداز گفتگو بھی شاید سیکھنی ہوگی. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.